الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے یہ جو دن رات گزر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی دن رات نہیں ہے. ان ایام کی بڑی فضیلت آئی ہے. ذی الحجہ کا یہ 10 دن جو ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ 10 دن جو ہے جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. 10 دنوں کی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام العشرة. دنوں میں سے کوئی دن نیک اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے. رمضان کو الگ کر لیں، آپ رمضان کو مستثنا کر دیں. رمضان کے علاوہ سال کے اور جو دن ہیں، ان تمام دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ یعنی ان 10 دنوں کی عبادت کیا جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کا ثواب ہے، ان دنوں میں نیک اعمال کا ثواب ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا: الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الا کہ کوئی آدمی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے، جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، کوئی چیز لے کے واپس نہ جائے، یعنی وہ اپنی جان مال کے ساتھ دے اور شہید ہو جائے، اس کا عمل بڑھ جائے گا. اور اگر زندہ واپس آیا تو پھر ان 10 دنوں میں جو عبادت کرنا ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ہے. ترمذی شریف ایک روایت اور ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس عشرے کے ہر دن
کا روزے کا ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے برابر. رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. ان دو حدیثوں سے اندازہ لگتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی فضیلت ہے. یہ جو گزر رہے، جو دن گزر رہے، ایک دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ثواب. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ ہے. آدمی جس دن چاہے رکھ لے، اور 9 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے. بقرعید کے دن یعنی 10 ذی الحجہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کا دن، بقرعید کا دن، پھر 11، 12، 13 روزہ رکھنا حرام ہے. اور باقی اس سے پہلے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کا جو دن ہے اس میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. عرفہ کے روزے کی الگ فضیلت ہے، لیکن عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے. جو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو وقوف ہوتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، حج کا جو سب سے بڑا رکن ہوتا ہے. دوپہر میں حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سارا دن وہیں گرمی میں دھوپ میں رہنا ہوتا ہے اور ذکر کرنا، عبادت کرنا رہتا ہے. ان کے لیے روزہ نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے روزہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، اس میں اختلاف ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 دنوں میں کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے، بعض ازواج مطہرات سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے. اختلاف ہو گئے اس میں کہ آپ روزہ رکھتے تھے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے اور رہے ہوں اور حضرت عائشہ کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا العمل الصالح، نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہے، روزہ رکھنا بھی نیک عمل ہے. پھر عرفہ کے روزے کے آپ نے الگ فضیلت بیان کی کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال اگلے 1 سال پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا، ایک روزہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو جو رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال اگلے 1 سال پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی ایڈوانس میں اگلے 1 سال تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طریقے کی جو فضیلت آتی حدیث میں گناہ معاف ہونے کی، وہ صغیرہ گناہ مراد ہے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. مثال کے طور پر ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، پھر ہم نے اس کی قضا پڑھ لی، تو صرف اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بھی گناہ کیا تھا، گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا بھی شرط ہے. صرف نماز پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. وہ جو کام ہم نے کیا، جو گناہ کیا، اس کے لیے توبہ شرط ہے کہ اللہ ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو ہم توبہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کریں. اسی طرح اور سمجھ لیجیے، تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. اعمال سے جو گناہ مٹتے ہیں ان سے عام طور پہ برا صغیرہ گناہ ہوتے ہیں.
ان 10 دنوں میں آدمی جو ہو سکے روزہ رکھے، نہیں تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے۔ ایک دن روزہ رکھنے سے ہمارے 1 سال لگیں گے پچھلے گناہ معاف ہو جانے، کتنا سستا سودا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، اس کا مفہوم بھی بالکل یہی ہے کہ نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں بہت پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے الفاظ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت پسند ہے، اس لیے کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی کثرت سے تسبیح پڑھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور ان 10 دنوں میں تو خوب کرنا ہے اللہ کا ذکر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کا نام لو ان چند دنوں میں، یعنی عشر ذی الحجہ مراد اس سے۔ ایام معلومات کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے، یعنی ایام العشرہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تو عشر ذی الحجہ میں بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ذکر کرتے تھے۔ باقاعدہ یہ لوگ بازار میں جاتے تھے ذکر کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، پھر لوگ جب ان کو ذکر کرتا دیتے تو لوگ بھی ذکر کرتے تھے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، عرب کی ویڈیو دیکھی ہم نے، ایک عرب بوڑھا ہے، وہ جا رہا سڑک پر اور زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا چلا جا رہا۔ اس معاملے میں عرب بہت آگے ہیں، وہ عمل کر رہا ہے اس حدیث پر، اس بات پہ عمل کر رہا وہ، اور بازار میں نکل کر کے گویا وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی نقل کر رہا، اور بازار والوں کو ذکر کا متوجہ کر رہا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ اگر سفر کریں گے، وہاں آپ مکے سے مدینے چلے جائیں یا مکے سے طائف چلے جائیں یا کہیں بھی آپ جائیں، تو راستے میں جہاں گاڑی چل رہی ہوگا کی تو سڑک کے ادھر کنارے باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہوگا، کہیں لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ، کہیں لکھا رہے گا سبحان اللہ، کہیں لکھا رہے گا اللہ اکبر، پہاڑ نظر آئے گا تو پہاڑ پہ لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا، کہیں سبحان اللہ، کہیں اللہ اکبر، پہاڑوں پر لکھا ہوا ہر طرف نظر آئے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ غفلت کے ساتھ آپ گاڑی ڈرائیو کریں یا آپ سفر کریں، بھول جائے تو یاد دہانی کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر جو آپ کو یاد دلاتے رہیں گے۔ تو عرب تو ذکر کے عادی ہیں، اس میں بہت آگے ہیں وہ، کہ غیر اختیاری طور پر بھی ان کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حرم میں جو پولیس ہوتی ہے وہ بھی حاجی کو جب متوجہ کرتی ہے تو کہتے یا اللہ حاج، یا اللہ حاج، یا اللہ حاجی کہہ کے مخاطب اس کو کرتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر ان کی زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر کی کثرت کرنا ہے، اسی لیے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق کہا جاتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ سے کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ واجب ہے کہنا، یہ کہنا واجب ہے۔ یعنی 9 تاریخ کی فجر سے، ہمارے 9 تاریخ ہے جمعہ کے دن، آج کے دن 9 تاریخ کو، جمعہ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے کہنا۔ اور یہی 5 دن ہوتے ہیں سال میں کہ جس میں عمرہ کرنا مقروض تحریمی ہے، حج کا ایام نہیں ہے، اس لیے پورے سال آپ جب چاہے عمرہ کریں، لیکن ان 5 دنوں میں مقروض تحریمی عمرہ کرنا۔ تو
تو بہت سارے ذکر ہیں جو ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں، اور ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یعنی اللہ کا ذکر ہمیں کھڑے ہو کے بھی کرنا ہے، بیٹھ کے بھی کرنا ہے، لیٹ کے بھی کرنا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام اربع، 4 کلمے سب سے افضل ہیں، 4 کلمے سب سے افضل ہیں۔ یہ والا کلمہ نہیں جو پہلا دوسرا تیسرا کلمہ 4 اس سے مراد 4 کلمے الگ، یہ 4 کلمے جو حدیث میں آئے ہیں سب سے افضل یہ 4 کلمے ہیں۔ کون ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے سب سے افضل ہیں، ہم سب کو یاد ہیں۔ تیسرا کلمہ سمجھ لیجیے آپ، سبحان اللہ یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے، لا الہ یاد ہے، اللہ اکبر یاد ہے سب کو، اور سب سے افضل یہ 4 کلمے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کلمات کو پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں ان کلمات کو پڑھوں۔ نبی فرما رہے ہوں کہ ساری دنیا کی چیزیں جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے درخت کے پاس سے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اپنے عصائے مبارک سے پتوں پہ مارا تو پتے جھڑنے لگے۔ پھر صحابہ سے آپ نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طریقے سے درخت کے سوکھے پتے جھڑائے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب آسان، محنت کم ہے، آسان عمل ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول ای الکلام افضل، سب سے افضل کلام کیا ہے، سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مصطفی اللہ للملائکتی، وہ کلمہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی جس کو فرشتے پڑھتے ہیں، فرشتوں کا کلمہ جو ہے فرشتوں کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی کل یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، جو شخص روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، روزانہ کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے کثرت میں سمندر کے جھاگ کے مثل گناہ۔ یہ سمندر کا جھاگ پہاڑ کی طرف ہوتا ہے، جو سمندر پین آتا ہے، کچرا آتا ہے، پورے سمندر کچرا چھوڑ لیا، چاہے اس کا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا ان کلمات کی برکت سے۔ کلمہ بہت چھوڑا، سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا ہی سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہاں پچھلے جمعے کو حدیث بیان دی گئی تھی کہ 2 کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، وزن میں بہت بھاری ہے، زبان میں بہت ہلکے، اس میں
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ہی کلمہ ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ آدمی پڑھ لے 100 مرتبہ، بہت آسان ہے، 5 منٹ جب سمجھتے ہیں 100 مرتبہ کہنے نہیں لگے گا۔ کیا مشکل ہے اگر ہم روزانہ اس کو پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، روزانہ ہم اس کو پڑھ لیں 100 مرتبہ، نہیں تو کم از کم ان 10 دنوں میں تو پڑھیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے بشرطے کہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو، گناہ کبیرہ کا عادی نہ ہو۔ اگر گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اس کا یہ کلمہ پڑھنا سیدھے عرش تک پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمیں کوئی ایسا کلمہ تلقین کر دیں جس کے ذریعے ہم آپ کا ذکر کریں، آپ کو یاد کریں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو ہر ایک پڑھتا ہے، نہیں آدمی مولانا پاس جاتے ہیں کہتے مولانا کوئی وظیفہ بتا دیے، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اگر کوئی حدیث سے کوئی چیز لوگ کہتے ہیں تو معلوم ہے ہمارا، کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ جو ہم الگ سے اسپیشل کیا کریں۔ الگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو حدیث ہے صحیح حدیث ثابت حدیث سے ان میں زیادہ نور و برکت ہے، ورنہ پھر گنتی لکھ کے کاغذ میں دے دیا جائے گا، جا کے دکان میں لٹکا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ یہ تو ہر بندے آپ کے پڑھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی اسپیشل وظیفہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ 7 آسمان اور میرے علاوہ اس کی تمام مخلوقات کو اور 7 زمین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے کہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے کو بتایا گیا تھا کہ بندے کے 99 دفتر حد نظر تک کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کو ایک پلے میں رکھا جائے گا اور کلمہ کی پرچی اس کو ملے گی جسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، وہ پرچی ملے گی اور اس کو جب تولائے گا اپنے کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں، اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ اللہ ضرور بتایا، جنت کے خزانے میں سے وہ کلمہ ملا ہو آپ کو، کتنا ہے ہوگا؟ اور پھر خود آپ صحابی سے کہہ رہے ہیں، خود صحابی سے فرمانے میں بتاؤں تمہیں، انہوں نے اللہ سے ضرور بتا دیا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں جو عرش کے نیچے سے مجھ پر نازل ہوا جنت کے خزانوں میں سے ہے، میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے اللہ ضرور بتایا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ایک بات تو آپ دو صحابی سے آپ فرمان میں تمہیں بتاؤں تو کتنا ہے، کتنی اہمیت ہوگی، کتنا مبارک کلمہ ہوگا، پھر جنت کے خزانوں میں سے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ تلقین فرمایا تھا، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها من کنز الجنہ، لوگوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اس لیے جنت کے خزانے میں سے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ اس کلمے کو کثرت سے کہو۔ ہمارے یہاں پر کہا جائے گا جب کوئی ایسی شیطانی حرکت سنتے ہیں تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر ہے، یہ باقاعدہ کوئی چیز ناپسند ہوگی تو کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، ناگواری دکھانے کے لیے ہم لوگ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ،
نہیں ہے نیکی کرنے کی ہمت، گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے. تو یہ ایک ذکر ہے، اس کو آدمی کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، کسی وقت کہہ سکتا ہے. یہ نہیں کہ جب شیطان کو دیکھے یا شیطانی حرکات کو دیکھے تب پھر آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے مارے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اس کو 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، شام تک شیطان کے شر سے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا الا کہ وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کیا ہو. چوتھے کلمے کی فضیلت ہے. تو ہمیں پہلا کلمہ بھی آتا ہے، دوسرا کلمہ بھی آتا ہے، تیسرا کلمہ بھی آتا ہے، چوتھا کلمہ بھی آتا ہے. کم از کم یہ 4 کلمہ ہی پڑھا کرے لوگ. چلتے پھرتے ان 4 کلمے کو پڑھا کریں. تو ایک کام تو یہ ہے اس میں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، روزہ رکھنا مستحب ہے. اور دوسرا کام کرنا اس عشرے میں کہ ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. یہ ایام جو ہیں پورے سال میں یہی وہ عشرہ ہے جس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، پورے سال ساری عبادت جمع نہیں ہوتی. اس عشرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں. یعنی ساری عبادتیں اس عشرے میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. پورے سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ پورے سال آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پورے سال آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن پورے سال آپ حج نہیں کر سکتے. پورے سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں، 5 دن عمرہ کرنا مقبول تحریم نہیں. تو پورے سال حج نہیں کر سکتے آپ. پورے سال قربانی ایک ہوتی ہے خاص قربانی، ایک ہوتی ہے عام قربانی. خاص قربانی وہ ہوتی ہے جو بقرعید کے دن ہوتی ہے، جو حج کے موقع پر ہوتی ہے خاص قربانی. عام قربانی ہے سال میں جو گوشت بکتا ہے اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں، وہ عام قربانی ہے. لیکن قربانی کی عبادت جو ہے وہ انہی 10 دنوں میں. سوچیے کیسا عشرہ ہوگا کہ عبادتوں کا پورا مجموعہ یہاں پہ جمع ہو جا رہا ہے. کیونکہ حج یہ اس کے مقامات بھی خاص ہے اور تاریخیں بھی خاص ہیں. حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 9 10 11 12 5 دن ہے. 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک حج ہوتا ہے. ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. اس کے علاوہ پورے سال حج نہیں ہوگا. کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جو جاتے ہیں لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو کیا مطلب ان کو حج کا ثواب ملے گا عرفات کے میدان پہنچ کر؟ نہیں. عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ میں صرف 9 تاریخ کو ظہر اور عصر جمع بین الصلاتین ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. ورنہ پورے سال میدان پڑا ہوا ہے. اتنی بڑی مسجد کی لاکھوں آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. پورے سال اس میں تالا بند رہتا ہے اور صرف ایک دن سال میں کھلتی ہوئی ظہر اور عصر کی نماز کے لیے بس پورے سال مسجد بند رہتی. اتنی بڑی مسجد پورے سال بند ہے. اب ہمارے ہندوستان اور پڑوسی ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ میدان عرفات یار ہم بھی نماز پڑھیں یہاں. اب جو عمرہ میں جا رہے ہیں جو لوگ ابھی نئی باتیں بتائیں ہم کو عمرہ کرنے جو جا رہے ہیں وہ خوب نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جا کر کے. پہلے نماز کوئی موضوع نظر نہیں آتا تھا. ابھی جتنے عمرہ کرنے جاتے ہیں نیت باندھ کے نماز عرفات کے میدان میں شاید دوستوں کے حاجی لوگ پڑھتے ہم بھی پڑھیں یہاں پر. تو جو کام نہیں ہے وہ کام نئے لوگ جو ہندوستان سے اور باہر ملکوں سے آتے ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں. اور یہی 2 ہی ملک آج اس معاملے میں آ گئے اور ملکوں کے لوگ نہیں پڑھتے نظر آئیں گے آپ کو. تو حج کے ایام بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے. قربانی کا ایام بھی ہے کہ 3 دن قربانی ہے، 10 11 12 10 11 12 3 دن قربانی کے.
اور 9 تاریخ کو عرفہ کا وقوف ہوتا ہے، جسے حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جو کہ اسی عشرے میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عشرہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ عشرہ۔ یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہر صاحب استطاعت جو زکوٰۃ نکالتا ہے، جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہے سب کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ تو اچھے جانوروں کا انتخاب آدمی شروع کر چکا ہوگا، اور اب کرنا بھی چاہیے کہ مسئلہ نہ پوچھنا پڑے کہ دم کٹا ہے کہ پیر سے معذور ہے، کہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، کہ سینگ ٹوٹی ہے، مسئلہ نہ پوچھنا پڑے مارڈر سے۔ دیہات میں کہتے ہیں جیسا گڑ ڈالو ویسا میٹھا ہو، جیس گڑ ڈالی ہو ویسے میٹھا ہوئی۔ بھائی جتنا گڑ ڈالو اتنا نہ میٹھا ہوگا۔ جتنا اللہ کے راستے میں اچھا جانور لاؤ گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں کرو۔ اب آدمی سستے چکر میں پوسٹر دیکھتا ہے، یار 2000 کا حصہ مل رہا، ہم کرائیں گے زیادہ پڑے گا، چلو 2000 میں دے دو، چلو کرا دیں ہماری طرف سے۔ سستے چکر میں چلے گئے نا، کیا گارنٹی کہ 7 آدمی جو شریک ہے اس میں سب کی نیت اچھی ہو؟ کیا گارنٹی ہے؟ ایک کی نیت گڑبڑ کسی قربانی نہیں ہوگی، کیا گارنٹی سب کی نیت اچھی ہو؟ کون لوگ ہیں وہ، کس طرح کے دیندار ہیں، بے دین ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جانور آپ دیکھنے نہیں گے، ورنہ فرق واضح ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے مطلوبہ قربانی، غیر مطلوبہ قربانی، 2 لفظ لکھا رہتا ہے۔ مطلوبہ قربانی مطلب ہوتا ہے آپ کو گوشت چاہیے، غیر مطلوبہ قربانی کہ آپ کو گوشت نہیں چاہیے۔ جہاں لکھا رہے گا 2000 قربانی ہے تو لکھا رہے غیر مطلوبہ، یعنی گوشت آپ کو نہیں چاہیے۔ جہاں لکھا رہے گا مطلوبہ قربانی وہاں 4000 5000 روپے لکھا رہے گا دام، کیونکہ گوشت آپ چیک کریں گے، آپ دکھا رہا ہے گوشت۔ فرق کیوں آیا؟ اچھا یہ 2000 سے 5000 کیسے ہوگا؟ اس سے آپ سستے چکر میں صرف غیر مت پڑے، خود اپنا جانور پسند کریں، خود پسند کر کے لائیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا ہے سنت ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، نہیں کم از کم وہاں پہ موجود رہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے انشاءاللہ قربانی تعلق سے اور بات ہے کہ جمعہ میں انشاءاللہ اس میں باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔